سن 4 ہجری میں سیدہ زہرا پاک کی آغوش میں مولا علی پاک کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ام فضل نبی کریم علیہ السلام کی چچی صاحبہ، انہوں نے وہ بچہ جب پیدا ہوا اٹھا کر نبی نور و رحمت کی گود میں دیا۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، کسی کی پھپھی اٹھا کر نانے کی گود میں ڈالتی ہے، چاچی آتی ہے اٹھا کر دادے کی گود میں ڈالتی ہے، آندھی اے لو توڑا پوترا آیا جے، انہوں ویکھو تے اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ کیا مقام ہوگا یا رسول اللہ کہنے والوں، سخی لجپال حسین کے دیوانوں مستانوں، کیا مقام ہوگا جب نبی کریم کی چچی صاحبہ ام فضل بچے کو اٹھا کر رسول کونین کی گود میں رکھتی ہے۔ میرے آقا نے جب اس پیدا ہونے والے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، دائیں کان میں رسول معظم نے اذان کہی، بائیں کان میں اقامت ہوتی ہے۔ ذرا غور کرنا، کسی بچے کی پیدائش کے بعد مسجد کا امام اذان پڑھتا ہے، خطیب اذان پڑھتا ہے، نیک آدمی سے اذان دلوائی جاتی ہے۔ اس بچے کے مقام کو کون سمجھ سکے جس کے کان میں اذان رحمت للعالمین دے رہے ہیں۔ کسی بچے کو گڑتی نانا دیتا ہے، دادا گڑتی دیتا ہے، چچا گڑتی دیتا ہے، ماموں گڑتی دیتا ہے۔ او حسین وہ ہے جس کو رسول کائنات نے گڑتی دی۔ آپ گڑتی دیتے ہیں، گڑ لے کے آتے ہیں، کیا تھوڑی بولو بیمار نہ ہو جاؤ، پھر گرمی بہت ہے، واقعی ٹھنڈے رہو تو ٹھیک۔ گڑ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں مولوی جی بھوک مارے جے پوترا ہویا گڑتی دینی ہے۔ کوئی شہد لے کے آتے ہیں، پیر صاحب بچہ پیدا ہوا گڑتی دینی ہے، شہد کو ذرا دم کر۔ قربان جائیں، حسین اس ہستی کا نام ہے جس کو گڑتی ملی لعاب رسول سے۔ لوگ کیا سمجھے حسین کون ہے؟ گڑتی رسول معظم کس چیز کی گڑتی دی؟ لعاب دہن شریف، منہ میں لعاب ڈالا۔ وہ بچہ پیدا ہونا، رشتہ دار آتے ہیں، اعزا کہتے ہیں پھر خیر نہ مبارکہ نہ کی رکھیا جائے، کاکے دا نہ کی رکھیا۔ یہ ہستی جب پیدا ہوئی نا تو رسول معظم نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے حسین، میں نے نام رکھا ہے یہ حسین ہے۔ اذان پڑی، گڑتی لعاب دہن کی دی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسین پاک کو چوما، اور چومنے کے بعد پھر میرے آقا نے سونگا۔ حسین پاک کو حضور نے سونگا۔ مسجد نبوی شریف میں کم سینی میں حسین کھیلتے کھیلتے آ رہے تھے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام جب حسین کو دیکھتے گود میں بٹھا کر
حضور چومتے بھی اور سونگتے بھی. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کو چومتے تو ضرور ہیں، اپنے بچوں کو بولو ذرا، اپنے بچوں کو، مگر سونگتے نہیں. یہ حسن آتے ہیں آپ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، حسین آتے ہیں چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں. 10 روزہ محافل میں آنے والوں سنو میرے سخی لجپال، حسین پاک کی عظمت. نبی نور رحمت نے فرمایا میں سونگتا اس لیے ہوں مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. فرمایا حسن بھی دنیا میں میرا پھول، حسن بھی دنیا میں میرا، حسین بھی دنیا میں میرا پھول. پھول کو سونگتے ہیں، پھول کو سونگتے ہیں. فرمایا اس لیے سونگتا ہوں کہ حسن بھی حسین بھی یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اس لیے میں انہیں چومتا بھی ہوں ان کو سونگتا بھی. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں آج میری بات دل پہ لکھ کے لے جاؤ. آج دلوں پر یہ بات لکھ کر لے جاؤ. خدا کی دھرتی پر ناموس رسالت کی سب سے بڑی توہین، حضور کی سب سے بڑی گستاخی خدا کی دھرتی پر اس وقت ہوئی تھی جب اس گلے کو کربلا میں کاٹا گیا جس گلے کو رسول اللہ بوسے دیا. میرے نزدیک سب سے بڑی گستاخی سرور کونین اس دن ہوئی تھی 10 محرم 61 ہجری، سرزمین کربلا اس گلے کو خنجر سے کاٹا گیا جس کو سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے، جس گردن کو حضور چوما کرتے تھے اس گردن کو کاٹا گیا. یہ حسین پاک وہ ہیں، احادیث کی روشنی میں حسین کو سمجھ میرے بھائی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ حسین کیا ہے، اور یہی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس نے یہ بات سمجھ لی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس نے سمجھا ہی نہیں حسین کیا ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. حسین وہ ہیں، حضور سجدے میں ہیں، نبی پاک سجدے میں ہیں. حسین کم سن ہیں. ایک روایت میں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے، حسن پاک اور کھیلتے کھیلتے آئے، حضور سجدے میں تھے، چھلانگ لگا کر اوپر بیٹھ گئے. آپ کا دوترا پوترا نماز میں آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں بیٹھ جائے، سجدہ طویل کریں گے نماز رہ جائے گی. سوچ میرے بھائی، سوچ میرے بیٹے، سمجھ میرے نوجوان، سمجھ کون حسین حضور کے اوپر سجدے کی حالت میں ہے. عرش والے رب نے جبریل کو بلایا، جبریل عرض کی جی رب جلیل
فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب سے کہہ کے آ جب تک حسین خود نیچے نہ اتریں سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ جن کے لیے سجدے کو طوالت دی، اور سنو، سنتے جاؤ، دلوں پہ لکھتے جاؤ۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی شریف میں، حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ جب خطبہ ہوتا ہے تو نمازیوں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف، سب کے چہرے قبلے کی طرف، خطیب کا چہرہ نمازیوں کے پشت کی طرف ہوتا ہے۔ حسین کھیلتے کھیلتے آ رہے تھے قبرستان سے، حسین گرے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، تاجدار کائنات نے خطبہ وہیں چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر آئے، مسجد کے صحن میں آ کر سخی لجپال حسین پاک کو اٹھا کر منبر پہ بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سننا میرے جوان بھائی، میرے بیٹے، ذرا غور کر، کون حسین؟ کون حسین جس کے لیے سجدہ طویل کیا، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر تاجدار کائنات منبر سے نیچے اترا؟ کون حسین؟ مسلم شریف سیاستہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں اور سن حدیث، میرے نبی پاک تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ میری طرف دیکھو، پلیز ڈسٹرب نہ کرو، میں ایسے ماحول میں تقریر نہیں کر سکتا۔ مجھے آج اس لیے تقریر کرنا پڑی کہ آج جو ہمارے مہمان تھے، آنے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اگر اس طرح آپ اٹھتے رہے، آتے جاتے رہے، اشارے کرتے رہے تو میں تقریر نہیں کر سکوں گا، میں ایسے ماحول میں بول ہی نہیں سکتا۔ ہمتن گوش ہو کے سنتے جاؤ، کون حسین؟ اٹھاؤ مسلم شریف، لوگوں نے کیا سمجھا ہے، کون ہے حسین؟ وہ حسین اس ہستی اقدس کا نام ہے۔ حضور تہجد پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسین پاک کے رونے کی آواز، دودھ پینے کی عمر، سخی حسین پاک کی دودھ پینے کی عمر، رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا کا مصلی پتہ ہے کہاں ہوتا تھا؟ تہجد کی نماز حضور اس دروازے کے پاس پڑھتے تھے جو دروازہ سیدہ عالم کے گھر میں کھلتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جتھے تیاں دتیاں ہوں اس گھر دا پانی نہیں پیوی دا، یہ جہالت۔ جب بھی کوئی بات کر، وہ جتھے جی تیاں دتیاں ہوں اس گھر دا، کبھی رسول اللہ کو بھی دیکھا جس ہستی اقدس کا کلمہ پڑھتے ہو، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ زہرا پاک سے ملنے کے لیے گھر جاتے جاتے۔ تو آنا جتھے تیاں دیتیاں اور پانی نہیں پیوی دا، میں تیری مننا یا مدینے والے دی مننا؟ تیاں نو بیاہ کے کدی خبر بھی لئی دے، اور کدی خبر لئی دے کہ ساتھ میں چھے۔ یہ محفلیں اور یہ جلسے، یہ تقریریں اس لیے سنی سنائی جاتی ہیں کچھ سیکھیں۔
حضور نے فرمایا بیٹی میں تجھے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب حضور نے دیوار میں ایک دروازہ رکھوایا کہ باہر نکل کر اوپر سے جانا پڑتا ہے، درمیان میں ایک دروازہ رکھا، جب جی چاہتا اس دروازے سے بیٹی کے گھر چلے جائے، اور اسی دروازے کے آگے صلاۃ التہجد، قیام اللیل، میرے آقا تہجد پڑھ رہے، حسین پاک کی عمر ابھی دودھ پینے کی عمر، دودھ پینے کی، کون حسین؟ رونے کی آواز آئی نا، میرے آقا نے سلام پھیر کر زہرا پاک کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی، زہرا پاک نے فرمایا جی ابا حضور، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی بات، آپ کسی اور دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ کیا جانے میں کیا کہہ گیا ہوں؟ فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ جب حسین روتا ہے میرا دل روتا ہے، وہ کربلا کا خونی منظر نگاہ نبوت، کربلا کا خونی منظر نگاہ نبوت میں تھا، اتنی محبت کہ شیر خارکی کی عمر ہے، رسول معظم کو رونا بھی برداشت نہیں۔ تو جب ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، تیروں کی بارش کی گئی، نیزے مارے گئے، تلواروں کے وار کیے گئے، جانتے ہو گنبد خضرا میں آقا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یہ حسین ہے، پھر اتنی محبت کہ اس کندھے پہ حسن پاک کو اٹھایا ہوا اور اس کندھے پہ حسین پاک، دونوں شہزادوں کو یوں ان کی پاؤں مبارک رسول کائنات کے سینے پہ ہیں، حضور نے یوں پکڑا ہوا ہے۔ حضور گلی میں آئے نا، سامنے سے امام عادل، امام راشد، مراد رسول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں حسن، حسین، حسنین کریمین، آپ کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں، نعم المرکب، آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ کی سواری رسول معظم بنے، آپ کی سواری رسول معظم بنے۔ لو سننا ذرا ہوشیار ہو کر، بیدار رہ کر سننا۔ میرے آقا مسکرائے، والضحیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آمینہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا، حضور نے فرمایا عمر یہ ٹھیک ہے، حسن و حسین کی سواری بہت اچھی ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ بھی تو دیکھ، نعم الراقب، سوار کتنے پیارے ہیں۔ سوار کتنے پیارے۔ لو جی تمیدی گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں 3-4 حدیثیں ضرور سناؤں گا، ضرور سناؤں گا، اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی ایک کا بھی ایمان بچ گیا، اتنے بڑے مجمع میں
کسی ایک آدمی کے بھی عقیدے اور نظریے کی اصلاح ہو گئی، میں سمجھوں گا میری نجات کا سبب ہو گیا۔ حدیثیں میں سناؤں گا، سنتے آپ جانا۔ میرے آقا صحابہ کے مجمع میں ہیں، حضور کے وفا شعار جان نثار صحابہ کا مجمع ہے، اور وہ صحابہ جن کو عرش والے رب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دیا ہے، رضی اللہ تعالی۔ دیکھ لینا، ستیہ ناس نہ کرنا اپنے عقیدے کا، بیڑا غرق نہ کرنا، کسی صحابی کے بارے میں کسی کے چکر میں نہیں آنا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے حق میں قرآن کی نص آئی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان سب صحابہ سے کون راضی ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اور جن سے اللہ راضی ہوا ان کا مجمع ہے تاجدار کائنات رسول الثقلین ناطق وحی سرور کونین منبر پہ آئے، فرمایا میرے جانثارو، میرے وفا شیارو، سنو، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا لوگو، میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا۔ جو لوگ نعرے نہ لگائیں، جو لوگ یزید کو جنتی کہتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر بک کرتے ہیں یزید جنتی ہے۔ میں نے کہا اس کو زبردستی دھکے دے کے جنت کی طرف بھیج رہے ہو، یہ اس جنت میں جائے گا جس کی سرداری حسن و حسین کے پاس ہے۔ اور کچھ تو شرم کرو، او یزیدیو، او یزید کے طرفدارو، کچھ شرم اور حیا کرو۔ جس جنت میں دھکے دے دے کر ٹھڈے مار مار کے جنت میں کھینچ کھینچ کے لا رہے ہو، اس جنت کی سرداری تو بے نیاز رب نے میرے رسول اللہ کے نواسے حسن کے نام کر دی ہے، حسین کے نام۔ میں ایک مثال دے دوں، بے نیاز رب نے قرآن میں بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، سگریٹ کا کش لگا کے باتیں کرنا آسان ہے، چائے کی چسکیاں بھر کے بک بک کرنا آسان ہے، لوگوں کو کیا پتہ دین کیا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں بات سمجھانے کے لیے کس کی مثال دی ہے؟ سارے بولو، کس کی؟ بات سمجھانے کے لیے عرش والے رب نے قرآن میں مچھر کی مثال دی۔ کبھی کبھی بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مثال دینی پڑتی ہے۔ میں ایک شادی حال میں انوائٹڈ تھا،
ولیمہ تھا میرے ایک دوست کے بیٹے کا، میں چلا گیا، وہاں ایک چودھری صاحب آئے، وہ حال میں داخل تو ہوئے، داخل تو پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، انہی قدموں پہ واپس، انہی قدموں پہ 5 دن بعد چودھری صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا آپ شادی حال میں آئے، میں نے کہا اچھا ہوا یہاں ملاقات ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا آپ انہی قدموں پہ واپس چلے گئے۔ میں نے آندھا تو انہوں نہیں پتا، اٹھے ہو بیٹھا سا، اٹھے، میں کہ وہ کون؟ آندھا اٹھے ہو بیٹھا سا، میں تینوں کرونے بلایا، تینوں اٹھی کدی پرواہ؟ آندھا نہیں، پھر اٹھے ہو بیٹھا سا، او میں کہ وہ کون؟ آندھا میرا شریک، میرا میں نے آندھا میں ہوں شریکاں نال بہندا چنگا لگدا؟ میں نے کہا سوچ لینا او یزیدی، سوچ لینا، اپنے پاپا کو بابا کو دھکے دے کے جنت میں گھسیٹ رہا ہے، اس جنت میں سرداری کس کے پاس ہے؟ ایک اور حدیث، طبیعت چاہتی ہے تو ایک حدیث اور سنا دو، آپ کی طبیعت مانے، طبیعت مانتی ہے حدیث سننے کو؟ لو جی، اس جنت میں یزید کو دھکے دے کے اندر دفع کر رہے ہیں، جس کی سرداری کن کے پاس ہے؟ اور نہیں صرف انہی کی نہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، او لوگو میری زہرا بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، میری یہ بیٹی جنت کی تمام، سارے بولو جنت کی تمام، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے، زہرا پاک جنت کی ساری، میرا سلام عقیدت، کنجوسی نہ کرو، یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، ان ہستیوں کے بارے میں یا رسول اللہ کہنے والے کنجوسی نہ کر، تو پہلے دن سے کنجوسی نہ کرتا تو تیرا آج یہ حال نہ ہوتا، میرا سلام ہے، میں دعا تھا آخنا میرا، تسی بھی انج کرو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، جس نے حسین پال کر دیا۔ لو جی وقت زیادہ نہ ہو جائے، ایک حدیث اور آ جائے، ایک حدیث ہو جائے اور چائے کا کپ پلائیں نا دوست کو، کہتے ایک کپ چاہ دو اور آوے، پھر یہ چاہ چنگی بنی ہوئے نا سوادی، پھر آندہ یار چاہ بڑی مزیدار بنی، ایک کپ میں نہ ہوئی جائے تو چنگا ہے، ایک کپ اور پیا چھڑو۔ میں نے کہا اگر حدیث سے مزہ آیا نا، لے پھر ایک اور حدیث آئیا، حدیث تیار ہو جاؤ، حدیث سنو۔ تو حسین کے نام سے جلتا ہے 100 بار جل، تیرے چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے، حسن و حسین کے نام سے تو 100 بار ہو، ہم اعلیٰ لینان کہیں گے، ڈنکے کی چاٹ کہیں گے، بلا خوف و خطر کہیں گے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا دنیا والو حسین منی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ مولی جی کتنے جاؤ گے؟
حسین وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آمنہ کے لال نے فرمایا، مکے کے شہریار نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا، او کائنات والو سنو، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے میں، حسین مجھ سے میں، حسین سے۔ تھک تو نہیں گئے؟ یہ نہ آکھیا جی ٹائم بہت ہو گیا، پہلی واری تہاڈا میرا واہ پیا ہے، ایتھے رہندے بھی میں تہاڈے کو دور ہی ہوں۔ تانوں کی پتہ ہے؟ وہ تانوں کی پتہ ہے ان ہستیاں دی کی شان ہے؟ لے آ رہی ہے ایک اور حدیث، پر مصیبت بڑی ہے یار، میں پریشان ہوں۔ تسی سن دیو شیر، تسی سن دیو، مینوں آوندے نہیں ہو۔ میں ایک جگہ آکھیا مینوں شیر نہیں آوندے، آندا کہ تانوں پھر آوندا کی ہے؟ میں کہ یا قرآن آوندا یا حدیث۔ میں کہ جے تیری طبیعت بننے تو میں سنا دینا، یہ شیر سننے نہیں نا تو پھر اور شیر سنان بڑے بڑے نے۔ لو سننا حدیث، لیکن شرط ہے ذرا جاگ کے سننا، بے ہوش ہو کے نہیں، گرمی کے زیر اثر رہ کر نہیں، فریش ہو کر، فریش تازہ دم ہونا۔ لو جی جو تازہ دم ہے وہ حدیث سنیں، اور ایسے سنیں جو تازہ دم نہیں وہ بھی تازہ دم ہو جائے۔ جس کی طبیعت فریش نہیں ایسے حدیث سنو چس آ جائے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ ادھر حسن پاک ادھر حسین پاک، ہائے 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 ہائے، کیا مقام ہے حسن پاک حسین۔ اس زانو پر حسن پاک، اس زانو پر حسین۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو، ہاتھ اٹھائے، میرے آقا نے یوں آسمان کو دیکھا، اللہم اللہم اللہم، اے اللہ انی احبہما۔ میں حدیث کا متن پڑھتا ہوں تاکہ جلنے والا پورا جلے، کیونکہ ذکر ان ہستیوں کا ہے نا، اور ذکر ان ہستیوں کا ہے۔ ہم تو کسی کو جلانے کے لیے نہیں، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہم اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہمیں تو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کلیجہ ٹھرتا ہے، کوئی جلتا ہے تو 100 بار جلے۔ اللہم انی احبہما، ہائے 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 ہائے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے ایک ہاتھ حسن پاک کے سر پر، ایک ہاتھ حسین پاک کے سر پر، آمنہ کے لال وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے بولے، اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسین سے بھی۔ لو جی اگلی حدیث کے لفظ ذرا توجہ سے سننا، توجہ ہے آپ کی؟ سننا چاہتے ہیں؟ لو جی انہی گل تے سمجھ بھی چاہیے، یا اللہ میں ان سے، اگلی گل تسا مینوں سمجھا دی،
کچھ میں تانوں سمجھانا، کچھ تسی مینوں سمجھاؤ۔ لو جی اگلے حدیث کے اگلے لفظ پتہ کیا ہے؟ فَأَحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، دیوانوں بچل جاؤ۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین ابن علی۔ یا اللہ میں اے دے نال دوواں نال محبت کرنا، تو یا اللہ تو بھی انہاں نال محبت۔ جے ناراض نہ ہو تو ایک حدیث سنا دیں۔ لو جی ضمناً حدیث آ گئی۔ محبت ایک ایسی شے جڑی چھپائیں بھی نہیں چھپ دی۔ تو لکا محبت اے نہیں ہوں لکھ دی۔ میرا دعویٰ ہے جب تک میری زندگی ہے محبت کی نہیں جاتی۔ سن رہے؟ محبت ہو جاتی ہے۔ تینوں کی پتہ ہے محبت کی نہ؟ تسی آندے ہو محبت، محبت لفظ غلط ہے۔ میم تے زبر ہے، میم تے پیش نہیں۔ محبت لفظ غلط ہے، لفظ کی ہے محبت، میم تے زبر ہے۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ جیدے نال تو محبت کریں تو دوجے نو ادھر ویکھن دینا ہے۔ تھوڑی سمجھ سے نہیں آئی؟ تو آنا ہے پیار تیرا میرا، تو انہاں نال پھرنا ہے۔ پھر سوچ ذرا ان ہستیاں، یہ ہستیاں تو وراء الورا ہے نا۔ سمجھانے کے لیے حدیث سناتا ہوں، سن میرے مدینے والے کا فرمان اور سن میرے آقا کی حدیث۔ محبت دل وچ نہیں چھپائی دی۔ ہاں یہ ساڑھے نبی پاک نے دسیا ہے، حضور نے فرمایا جدے نال محبت ہوئے نا انہوں دسیا کرو مینوں تیرے نال پیار ہو گیا۔ مینوں تیرے نال محبت ہو گئی۔ کیا وہ صحابی تھا معاذ بن جبل؟ ہر صحابی سے حضور کو محبت نہیں تھی، وہ تھی، لیکن سوالات صحابہ میں ایک معاذ جبل ایسا ہے، معاذ بن جبل۔ حضور نے پیار سے ان کے کان پکڑ کر مروڑے محبت میں۔ اس طرح حضور نے کان مروڑ کے فرمایا معاذ واللہ انی احبک، معاذ مینوں اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیار ہو گیا۔ مینوں تیرے نال۔ تو معاذ نے آکھیا محبتاں دا تبادلہ ہویا نا۔ سرکار نے فرمایا معاذ جے تو محبت کرنا ہے، سرکار نے فرمایا میں تیرے نال محبت کرنا، مینوں تیرے نال دلوں پیار ہے۔ انہاں کہا یار رو پے نا، اکھاں چ اتھرو آ گئے کہ سرکار نے نہ کروں فرمایا، میں مسکین عاجز گناہگار، کتھے میں تے کتھے آقا دو جہاں۔ پھر معاذ کو نہ ریا نہ گیا، انہاں کہا یا رسول اللہ دی قسم مینوں بھی تہاڈے نال بڑی محبت ہے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تہاڈے وچ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے جنہوں کسی نہ پیار ہوئے، پاویں مجازی پاویں حقیقی، انہیں کدی دعا کیتی ہوئے، زندگی کدی دعا کیتی ہوئے یا اللہ میں نہ محبت کرنا، تو بھی یہ نہ محبت کر۔
ہے کوئی؟ سجے کبے ویکھ لو، اگے پیچھے ویکھو، ہے کوئی؟ جدنا تو لب کرنا ہے پیار محبت، انہیں کدی دعا منگی ہو کہ یا اللہ میں ادنا پیار پہ گیا، میری ادنا محبت ہوگی، یا اللہ تو بھی محبت کر؟ کوئی آندہ؟ تسا اپنے کسی بیلی نو آکھیا ہو یار میں ادنا پیار کرنا، تو ہی کر، وہ آندہ میں بڑھ نہ چھڑا ہے نو۔ سجنا مثال دے کے سمجھانا چاہنا، پھر 8 دن آؤندا رہے ہیں تے آج کچھ پھر لے کے جا، تو سرانے دے سر رکھے نا، تیرا دل آکھے آج چس آ گئی۔ آج بولے نہیں، آج بولے نہیں، صحیح آواز صحیح نہیں آئی، میں چس آ گئی ہے، قادی چس آئی ہے، او دنیا والیوں، اے جی حسن پاک، اے جی حسین، ہائے ہائے اے جی حسن پاک، اللہم انی احبہما واحبہما۔ لو جی یہ دو گلاں ہو گئی، یا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا، کدے نال؟ حسن اور یا اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر۔ ہائے ہائے دلاں وچ حسین پاک دا پیار لے کے بہن والیا کسی اور نیت نال آئے ہیں تے اللہ تینوں ہدایت دے۔ جو ویکھنا ہے اتھے کی ہوندا ویکھیے جا کے، میں او دی گل نہیں کردا جدا ایتھوں اس کرانے نال پیار ہے جنہیں حسین پال کے دیتا ہے۔ میں حدیث سنان تو پہلے تینوں مبارک دین لگا، آنکھوں خیر مبارک، میں مبارک بڑی وڈی دینی، تو ساہنا قادی مبارک، ایک باری آنکھوں خیر مبارک، ہن پوچھو قادی مبارک، لے سن قادی مبارک دیکھی پوری حدیث سن، پھر میں دسنا۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما واحب من یحبہما واحب من یحبہما۔ یا اللہ جڑا میرا حسن حسین نال پیار کرے، محبت کرے، تو دے نال محبت کر۔ جدھر دل بھی پیاریو بولے مبارک اس گل دی دیتی ہے، مبارک اس گل دی دیتی ہے ساڑھے نبی پاک نے قیامت تک آن والے ہر غلام واسطے دعا کی تھی، یا اللہ میرے چان والیاں وچوں جیڑا 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 میرے چان والیاں وچوں میرے حسن نال پیار کرے تے محبت کرے تے حسین نال محبت و پیار کرے، بے نیاز رب تو دے نال محبت۔ پھر لکھ لکھ مبارکہ ہون درگاہ محدث افضالی تے 10 روزہ ذکر امام عالی مقام دی محفل جان والے ہو، لکھ لکھ مبارکہ ہون۔ مدینے دے تاجدار تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ جڑا میرے حسین دا چان والا ہے، میرے حسن دا چان والا ہے، ربا تو دے نال پیار۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میں رب دا پیارا بنا، میرا خیال ہے کوئی بندہ اے وجہ نہیں ہونا جڑا آکھے میں رب دا پیارا نہیں بننا۔ لو جی آسان جا نسخہ دس دیا، اس حدیث وچوں پتہ یہ لگا جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں رب دا پیارا بنا، میں رب دا، آج تو بعد پھر وہ سارے کام چھڑو، حسن حسین نال پیار کریا کرو، حسن حسین نال اوہ او کرانا ہے، تینوں کی پتہ ہے کیڑا کرانا ہے؟ جن کے گھر میں اجازت
جبریل بھی آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت۔ ایک باری سنتے صحیح، وہ سنتے صحیح ایک باری حسن پاک حسین کلیجے ٹھر جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو جی ادھر آئینے دے دو رخ ہوندے نے، دوسرا رخ وہا دیا، گر تو برا مان گیا تو پھر سجن ایک دوجے نہ جدو گپ بازی کر دیں آندے نے برا تو نہیں منائیں گا، گل کراں آندے ہو نا، سارے ہی آندے ہو تو بول دے نہیں، پتہ نہیں کی گل، وہ کچھ بولیا کرو۔ جس دن تسی بولنے لگ پے نا اس دن نقشہ ہی بدل جانا ہے۔ یہ مصیبت ہے حاجی صاحب، یہ بول دے نہیں، یہ بول دے نہیں۔ تسی برا نہ مناؤ تے گل کرن تے 100 واری برا مناؤ، میں گل کرن تو رہ نہیں سکدا، کیونکہ جیڑی گل کرن لگا میری نہیں، یہ گنبد خضرا دے مقین دی ہے۔ تو برا منانا ہے 100 واری منا، میں گل کرن لگا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لجی دوسرا آئینے دا دوسرا رخ، من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ تو سگریٹ دا کش لا کے آنا کسی نو برا نہ آکھو، کسی نو تے جے نبی پاک فرمان تے پھر ہوش نال گل کریں، پھر سنبھل کے گل کری، گل مدینے دے تاجدار دی آتی ہے۔ سنے نبی پاک نے فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا او کائنات والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، جس نے میرے حسین سے بغض رکھا، جس نے میرے حسین سے دشمنی رکھی، اس نے میں محمد سے بغض رکھا، اور جس نے میں محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ پھر دو بیڑیاں وچ لتا نہ رکھ، ایک پاسے ہو، ایک پاسے ہونا پڑے گا، ایک پاسے یزیدیت ہے، ایک پاسے حسینیت ہے۔ اذانہ تے دوہاں پاسے سن، امام حسین نو یہودیاں نہیں شہید کیتا، نصرانیاں نے شہید، امام حسین نو شہید کیتا نمازیاں نے۔ کنا نمازیاں، حاجیاں، تسبیحاں کرنے والے۔ تاریخ کربلا پڑھ، ادھر امام پاک کے لشکر میں ملک عراق میں میدان کربلا میں اذان ہو رہی ہے، حسین کے لشکر میں اذان ہو رہی ہے نا، یزید کے لشکر میں بھی ادھر بھی نماز با جماعت، ادھر بھی نماز، پھر ایک پاسے ہو، دوہاں پاسے نہیں چلنا، اذانہ تے ادھر بھی سی، نماز ادھر بھی سی، اذان ادھر، اذان ادھر، نماز ادھر، نماز ادھر، قرآن ادھر، قرآن ادھر، لیکن رب کدھر تھا؟
نہیں سمجھے نہیں سمجھے؟ بانگا اذان پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کربلا دی زمین کی اذان دینے والا کون سی؟ شہزادہ علی اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان مکی ہوئی، مکی اذان. ادھر بھی بانگ شروع ہو، ادھر بھی بانگ شروع ہوئی نا. جیویں انہیں اذان شروع کی تھی، میرے سخی حسین پاک نے پتہ کی فرمایا، او سونے ساری ٹھیک نہیں، پہلے سن پھر فیصلہ کرانا تیرے کو آ جائے، پھر ساری ٹھیک نہیں. لو جی حسین پاک نے پتہ کی فرمایا، او بانگیا، او وڈیا مؤذنا، او مؤذن ذرا رک جا، مؤذن او ذرا رک جا، بانگ پڑھنے والے کھلو. اے جڑا اذان میں پڑھی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جدو جملے پڑھے نا امام حسین نے فرمایا رک جا، او ذرا رک جا مؤذن. اے جدا نام لے آئی بانگ بھی جدا، یہ حسین دا نانا ہے کہ یزید دا نانا ہے؟ ہائے 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 ہائے. قاری صاحب نہیں سمجھے، مولوی صاحب نہیں سمجھے، حافظ جی اور نہیں سمجھے. فرمایا او بانگیا، بانگا بھی پڑھنا تے بانگاں والے دے دوتریاں دا خون دا پیاسا بھی بنیا پیا. او کو سمجھ آئیے؟ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. فرمایا او اذان پڑھنے والے سچی گل دس، بانگ بھی جدا نام لے آئی، یہ حسین دا نانا ہے کہ یزید دا نانا ہے؟ کربلا میں وہ ظلم ہوا جو تاریخ میں نہیں ہوا. میں جب سنتا تھا سمجھتا تھا تو بات کچھ اور تھی، جدو ویکھیا نہیں سی، جدو گیا نہیں سی، ادو میں ہور سمجھدا سا، سندا بھی. لیکن جدو ملک عراق زیارات تے گیا نا میں، کچھ ادب سکھو خدا دا نام. کربلا کربلا میں تینوں چج ہی نہیں نہ لین. وہ جس بندے نو اس مقام دا نام لین دا چج نہیں، وہ دے کولوں کی توقع ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے، جدوں دا میں زیارات تو واپس آیا میں کربلا نہیں آندا، میں آنا کربلائے معلی، کربلائے مقدسہ. میں نجف نہیں آندا، میں نا النجف الاشرف. او میں جدوں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا، پہلے اور سندا سمجھدا سا، جدو اپنی اکھیں نہر فرات ویکھی، غازی عباس دا بازو ایک قلم ہویا. میں جمعے چ بھی آکھیا ہے، میں پہلے یہ سمجھدا سا کہ امام غازی عباس دا ایک بازو پہلے قلم ہویا تو دوجا اٹھے ہی ہونا، دوسرا بھی بازو قلم کرتا. پر امام پاک دی محفل وچ آن والے کربلا وچ ایڈا ظلم ہویا نا،
نہر فرات تے مشکیزہ پانی دا بھریا ہے۔ غازی عباس تیریاں وفاواں نو سلام۔ مشکیزہ پانی دا لے کے نکلے نا، انہاں کہا جی پانی خیمے بھی چپڑ گیا نا، یہ 3 دن دے دریائے سید نے، اے محمدی کچھار دے شیر نے، اے محمدی کچھار دے انہاں ساڑا ککھ نہیں رہن دینا۔ انہاں کہا چرند پیے پرند پیے، ہر کوئی پانی پیوے پر آل رسول دے خیمے وچ پانی نہیں جان دینا۔ پہرے بہ گئے پانیاں دے، ایڈے ظالم، پانی بند۔ غازی عباس مشکیزہ پر کے لے گیا نا، ننے علی اصغر دی پیاس ویکھی نا، برداشت نہ ہویا، مشکیزہ پر کے لے آئے نا، ایتھو جنہ کو تھانا ہے نا، مشکیزہ لے کے اتھو تک اپڑ گئے، اتھو تک ظالمہ نے کیرا پا لیا، ظالمہ نے سیدہ نو گھیر لیا۔ حضور دے گھرانے نو گھیریا، دوواں ہتھاں وچوں ایک بازو قلم کر بازو کٹ کے ڈگ پیا تھلے۔ غازی تیری ہمت نو سلام، آپ نے او بازو ایک دنداں نال مشکیزے دا اتلا حصہ قابو کیتا، جیڑا بازو کٹیا سی انہوں بھی نال سارا دے کے مشکیزہ اینا کو اگے لے گئے جنی عیدگاہ ہے۔ ایک بازو اچھے کٹیا گیا، غازی تیری عظمت نو سلام، مشکیزہ لے کے اگے پہنچ گئے نا، جنی دور تھانے تو عیدگاہ نا، اینا اگے گئے نا، انہاں کہے تے خیمے دے نیڑے پڑ گیا، انہاں للکرا ماریا، للکرا انہاں کہا وہ لے گیا جے پانی، لے گیا جے، پھڑو پھڑو اپڑو۔ 4 گنڈے بدماش آئے، انہاں غازی عباس دا دوسرا بازو بھی قلم کر، دوسری جگہ دوسرا بازو قلم، میں اپنی اکھی لے کے آیا وہ جگہ، پھر بھی مشکیزہ پانی دا پھریا، مشکیزہ دنداں وچ بڑی ہمت کی تھی نا، انہاں کیا ہے دوئے بازو بھی کٹھے گئے ہیں، پھر بھی مشکیزہ جا رہے ہیں، انہاں کیا مر گئے ہو، کچھ کرو، کچھ کرو۔ 3 خبیث گنڈے تے بدماش تے مشٹنڈے آئے، انہاں مشکیزے نو نیزہ ماریا، سارا پانی تھلے ڈگ پیا۔ لو جی یہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی جی میں تسی سندے سناندے ہو، اے غازی عباس دا جڑا واقعہ نا، میں مسجد وچ بہ کے آنا، ظالمہ نے سید زادیاں نو گھیر لیا، سید زادیاں نو، ایمان نہ دسو دشمن دے ٹہ چڑھ جائیے، دشمن دے اڈے چڑھ جائیے، ٹہ چاہیے وہ کٹ کر دے۔ او ذکر حسین بھی جان والے ہو، واقع کربلا سن والے ہو، مینوں قسم کعبے دے رب دی، سیدہ نو کیرے وچ لے کے غازی عباس نو شہید کر دیا۔ اسی جگہ تے غازی عباس دا روزہ میں اپنی اکھاں نال سلام کر کے آیا، زیارت کر کے آیا۔ ہائے یہ ہستیاں کیڑا ظلم ہے جڑا کربلا وچ نہیں ہویا۔ امام علی مقام، یہ گل تسی بڑی توجہ نہ سننی پینی۔ سخی لجپال حسین پاک تو انتے چاہ نہیں نہ لین دا، او چج سکھو پہلا حسین پاک دے نہ لین دا۔ سخی لجپال حسین، ایتھے تیری مسجد نو 1000 روپیہ چندہ دے جائے، پوری کمیٹی کٹھی ہو جاندی آندے نے ماشاءاللہ شیخ صاحب بڑے سخی نے، شیخ صاحب نمازی بھی پھر وہ دی باں پھڑ کے، اے دیکھو نا حضرت صاحب شیخ ہوری بڑے چنگے نے، میں کہا جی اچھا بڑے چنگے ہون گے،
انہیں کی کیتا بڑا سخی ہے شیخ بڑا میں کہ کی سخاوت کی مسیح نو پکھا دیتا کی کیتا جڑا مسیح نو پکھا دے وے لے کے تسی آندے ہو بڑا سخی کی آندے ہو بڑا سخی ایک اور حاجی صاحب آ گئے مینوں آندے جی ساڈے جڑے ملک صاحب نے نا یہ بڑے سخی نے میں کہ کی سخاوت نہ کیتیاں دا امام دا مصلی لے آئے 500 دا مصلی ہوندا احسان جتاندا ہے امام نو آندا میں تیرے واسطے 500 دا مصلی لے آندا احسان چڑھاندا پیا سجنا جے جاگنا تے دل وچ اہل بیت دا پیار میرا حسین کیوں جے نے 72 کربلا وچ سخاوت کر دی 72 دے 72 ذبح کرائے پلہ چاڑ کے آخیا مولا جو کچھ ایسی تیری راہ وچ لٹا چھڑے او لیا مینوں حسین ورگا لجپال سخی وہاں تو پیسے دے کے سخی بننا پھرنا ہے حسین ہوئے جنہیں کنبے دا کنبا قربان کرایا کچھ نہیں رکھیا پلہ چاڑ کے کلے رہ گئے آخیا ربا میں کلہ رہ گیا سارے شہید ہو گئے آسمان وال ویکھ کے آخیا جی میں تو راضی ہے میں راضی جی میں پھر میں نے حدیث یاد آ گئی حدیث سنو ہوشیار ہو کے سننا تینوں آج سمجھ آئے کربلا ہے کہ اے ہی کربلا حسین کھیڑ دے آئے نا چھال ماری تے حضور دی گود وچ بہ گئے جویں حضور دی گود وچ بیٹھے نا تے آسمان تو بارش والا فرشتہ آیا کیڑا فرشتہ جدی بارشاں تے ڈیوٹی وہ فرشتہ آیا مشکات شریف مشکات المصابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آسمانہ تو فرشتہ آیا بارش والا جس ویلے آیا نا تو حضور حسین دا متھا چوم دے سن حسین دے رخسار حضور چوم رہے سن بوسے لے رہے کدی متھے دا کدی گردن دا کدی رخسار دا حدیث میں وخانا حسین پاک دیاں دوواں گلاں تے نا ایک پاسے انگوٹھا رکھیا ایک پاسے دو انگلاں رکھ کے سرکار نے منہ کھولیا نا حسین پاک دا تے اپنے دوویں ہونٹ حسین دے منہ اتے رکھ چھڈے او جڑا آیا سی کون جی سارے نہیں بولے انہیں آکھے ہی کی پہ ہوندا اودے جس ویلے ویکھیا نا فرشتے نے ہاتھ بن کے آکھیا یا رسول اللہ تھانوں حسین اتنا پیارا ہے ہائے 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 تیرے سیرو تو لنگ گئی تیرو نہیں پتہ لگا وہ گہرائی میں جا گہرائی میں ڈیپلی حضور حسین بہت پیارا لگتا ہے تو میں ہاں یہ میں بڑا ہی پیارا ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی دا بیٹا ہے تو انہوں نہیں پتا دو تیرے کنے پیارے ہوندے پترا نو ڈانٹ لئی دا پترا نو تھپڑ بھی مار لئی دا سوٹی بھی مار لئی دی چڑک لئی دا اللہ دی عزت دی قسم ہے تسی بھی دوسرے پوترے والے ہونے ہو نہ دوسرے نو چڑکیا جاندا تے نہ پوترے نو دادا نانا نہیں چڑک سکتا جے کچھ اپنا پتر بھی پوترے نو ڈانٹے نا تو اندر کھلوئے کھلو تم تینوں نہیں پتا انہوں آج تو بات کچھ نہ آکھیا کر یہ میرا پوتر ہی
یہ دوترے پوترے اتنے پیارے ہوندے نے، یہ لاڈلے رشتے جے دوترے پوترے۔ اچھا تینوں دوترے لاڈلے نے، پوترے لاڈلے نے، تو حضور نو لاڈلے نہیں؟ چودھری جی ناراض نہ ہویا جے، تسی دوترا چکیا ہوئے، مینوں بازار بھی ٹکر جو میں تانوں جفیاں پاواں، تانوں میں جفیاں پاواں، پٹ پٹ کے ملاں، او تواڈے دوترے نو میں نہ پیار دیواں، نہ او شفقت کراں، نہ پوچھاں بے کی کون چکیا جے، توجہ ہی نہ کریں۔ تساں آکھنا ہے منہ تے پاویں نہ آکھو، تساں آکھنا ہے مولوی بڑا سنگ دلی، یہ مولوی بڑا، یہ مولوی یہ بڑا سنگ دلی، پتھر دلے، مینوں جفیاں پاندے ہی کٹ کٹ کے تے میرے پوترے نے پھٹے منہ نہیں آکھیا، میرے پوترے نو پیار نہیں پھیریا، میرے پوترے تے شفقت نہیں کی، تے چودھری جے تینوں جفیاں نہ پاواں، تینوں جفیاں تیرے پوترے دا متھا بھی چوماں، سر تے پیار بھی دیاں، آکھاں بڑا سونا ہے تیرا پوترا، خدا دی عزت دی قسم صحیح دسیں تیرا دل ایڈا کھیڑ نہیں جانا، او تیرے دوترے پوترے نہ پیار کریے تے تو خوش ہونا ہے، دوترے پوترے نہ پیار دیکھ کے تے کھل جانا ہے۔ اب میں رب دی عزت دی قسم کھا کے آخنا، او کلمہ پڑھنے والے ہو، جیدہ کلمہ پڑھ دیو اونا دی اولاد نال، میرے لفظہ تے غور کر، اونا دی آل، اونا دی اولاد نال جدو پیار کرنے تینوں نہیں پتا مدینے والا گنبد خضرہ وچ کتنا خوش ہوندہ ہے، ادھر گنبد خضرہ دا وکی خوش ہوندہ ہے، عرشہ تے رب خوش ہوندہ ہے۔ عرشہ تھے اے جے کربلائی مولا، اے ہستیاں جے جنہ دا پیار بندے دا بیڑا پار کر دیا۔ بارش دے فرشتے نے کی پوچھا حضور تو آنو بڑا ہی پیارا ہے، فرمایا ہاں میرا لاڈلا جو ہے میرا۔ لو جی ہون کربلا سنو ذرا جی ہوشیار ہو تو جی شیر سننا ہے پھر تشریف لے جاؤ، تے جی حدیث سننی پھر میرے وال دھیان کر سجنا، اے ہی کربلا، اے سن کربلا، اے ہی حضور بڑا پیارا ہے، تو حضور میں ایک سنیا لے کے آیا جہدنا تانوں بہت پیار ہے تے تہاڈا لاڈلا ہے نا، میں یہ دے بارے وچ رب دا سنیا لے کے آیا، رب دا ان امتک ستقتلہ، حضور میں عرشہ والے رب دا سنیا لے کے آیا، جہدنا تسی پیار کر دے نا لاڈلا تہاڈا حسین، تہاڈی امت نے اینوں حدیث مشکات المصابیح۔ سجنا اے ہی کربلا میرے سخی لجپال حسین پاک کم سن سن، تو جدو نبی پاک نے دنیا تو وصال فرمایا حسین پاک دی عمر پتہ ہے کنی سی؟ پتہ ہی نہیں تو ساری چپ ہو گئے، 7 سال۔ کنی؟ اچھی بولو، کنی؟ جدوں نبی پاک نے وصال فرمایا دنیا تو پردہ فرمایا، سخی لجپال حسین پاک دی عمر کنی سی؟ 7 سال عمر۔ تے فرشتے بارش والے فرشتے نے کی آکھیا میں رب دا سنیا لے کے آیا، اے جڑی امت ہے نا تہاڈی، اے جڑی تہاڈی
ان امتک تہاڈی امت انہاں حسین نو قتل کر دیا. میں اس نے لے کے آیا جویں سونے نبی پاک نے سنیا نا لاڈلا جو سی دو رات بڑائی مانگ بھی خود پڑی کٹی بھی گڑتی بھی عقیقہ بھی کیتا نبی پاک. دو دمبے نبی پاک نے حسن حسین دے عقیقے وچ. حسن حسین او جے جنہاں دا عقیقہ نانے نے کیتا ہے. کسے دا پاپا کردا ہے, کسے دی ماما عقیقے کر دی. پاپا تے ماما ایک سن لے کے بہ گئے, پاپے تے مامے لے کے بہ گئے. کنا پیارا لفظ ہے ابو جان, ابا جی, امی جان, ماما, پاپا. انگریز دا کلچر ساڈے گھراں وچ. لو جی سنیا جے ذرا ہوشیار ہو کے. اینا روئے نبی پاک, اینا روئے. میں مشکات شریف وچ بخانا حدیث پاک میں لکھے اینے اتھرو سرکار دے ریش مبارک نال مس کر کے حضور دی گود مبارک وچ اتھرو گر رہے. ایک مولوی ہے, مول ایڈی پگ بنی, تلے والا جوڑا پایا, دو کلاشن کوفاں والے ادھر, دو کلاشن کوفاں والے ادھر, تے تھلے 1 کروڑ دی گڈی. واہ بھائی, اے جے مولوی. پتہ کی آندا اے حسین دا ذکر سن کے, کربلا دا واقعہ سن کے, علی دی شہادت سن کے رونا نہیں چاہیے. آندا رونا تے او وجہ بھولے پالے تسی انہاں دے آکھے لگدے ہو. میں نے ایک بندہ ٹکر گیا, میرے آندا جی او آندے نے رونا نہیں چاہیے. میں کہ تینوں یہ پتہ ہے یہ غم حسین وچ رونا سونے نبی پاک دی سنت ہے. گلی وچ ہوشیار ہو کے سنو, او پردے دار عورت جنوں اج تک گوانڈیاں بھی نہیں ویکھیا, گلی والیاں بھی نہیں کدی انہوں نکلدیاں ویکھیا, با پردہ ہو کے نکلدی. گلی وچ او دے پتر نو بچہ سکولوں آندا ہوئے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے او دے بچے نو موٹر سائیکل وجے, بچہ تھلے ڈگ پوے, بستہ ادھر جا ڈگ. اللہ دی عزت دی قسم ہے جنی پردے دار ہوئے گی وہ برداشت نہیں کر سکے گی. انہیں آخنا ہے کیڑا ظالم ہے, او کیڑا اوتر نکھتر ہے جڑا میرے بچے نو موٹر سائیکل مار گیا. دسو ماں دا کلیجہ نہیں پھڑیا جاتا؟ وہ ایڈا پتھر دل ہے تو اس واسطے میں نہ پتھر بل بندے دا حسین نال تعلق ہی کوئی نہیں. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی محفل وچ نمازی نہیں آوندے, فلانا نہیں آوندا. میں کہ تو یہ کیوں آنا ہے؟ نہیں اے قرآن ہے. میں تو مبارک نہ دے, جڑا میرا دل کردا میں کلے کلے نو بلا کے تہاڈا متھا چوما, میں تہاڈیاں گردناں چوما. پوچھو کیوں؟ اس واسطے رب نے قرآن وچ آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. رب آندا میں پلیتی ناپاکی علائش نو نبی دے گھر والیاں تو دور کر چھڑے.
تینوں قرآن دی مار پوے انشاءاللہ تینوں قرآن دی مار وگے پڑھ قرآن بائیاں سپارہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 33 نمبر آیت پڑھ کھول قرآن تینوں قرآن کھولن دی رب توفیق دے نبی پاک نے فرمایا میں تواڈے بھی دو چیزاں میں نے ایک بندہ آکھن لگا یہ 10 دن تسی کر دیو پروگرام میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آخنا کوئی ایک بندہ ایسا آ جائے شہر دا تے پاویں باہر دا جدے کولوں میں محفل واسطے 1 روپیہ بھی کدی چندہ منگیا ہو تو محفل کرائیں پورا شہر اگرانا ہے شرم کر محفل تو کرائیں اگرائیں سارا شہر ایک گناہگار عاجز 10 روزہ محفل کرائے روپیہ نہ کسی دکان تو لبے میں ہاتھ کھڑا کر کے آخنا یہ چندے بندے والا لنگر نہیں 10 دن جڑا لنگر کھان دیو کوئی بندہ میں نو دسے انہیں لنگر واسطے چندہ منگیا لیا کوئی بندہ لیا گلنا کرنیاں سوکیاں مذاق اڑانا سوکھا برا بلا کرنا سوکھا وہ ایک بندہ لیا جنہوں میں آکھیا ہوئے لنگر دے ہوئے چندہ دے ہوئے میں بان کھڑی کر کے آخنا یہ چندے بندے والا لنگر نہیں یہ اہل بیت دا حسینی لنگر ہے کہ لنگر ہوئی لیا رہا جڑا حسینی ہے یہ چندے بندے والا لنگر نہیں یہ اہل بیت دا لنگر ہے حسینی لنگر تینوں کی پتہ ہے انہاں محفلوں دی کنی برکت وہ یہ ہستیاں بڑیاں اچھیاں نے ہوئے وہ کم مکلا یہ ہستیاں بڑیاں رونا نہیں چاہیے رونا لو جی بچے دی خبر آ جائے سائیکل موٹر سائیکل تو ڈگا چلو تانوں خبر آ جائے سکولے منڈے لڑے نے سکولے منڈے لڑے تواڈے منڈے نو سٹ لگ گئی وہ دی باں بھج گئی ایمان نال دسی کلیجہ نہیں پھڑیا جاندا پھر اتھرو بھی آوندے کہ نہیں آوندے آکھی دا اورے ڈاڈی نہ لگی ہوئے اورے ماں دیئے ماں دا کلیجہ پھڑیا جاندا میرے پتر دی خیر ہوئے وہ دوپٹہ انج کھلار گیا نا ماں دی یا اللہ میرے لال دی خیر کریں یا اللہ میرے بچے دی خیر ہوئے وہ پھر اپنے خامد نو دی جاؤ تو ان میں بڑی دیر دا پیانی ہے جاؤ پتہ کرو منڈے نو سٹ لگ گئی ماں بھی روندی بہنا بھی روندیاں نہیں کڈا سنگ دل بندہ ہے جی وہ کڈا پتھر دل نے او تو وہ پتھر دل نے میں کربلائے مولا عجائب گھر وچ او سنگل ویکھ کے آیا جڑے امام زین العابدین دیاں لتاں تے بیڑیاں پائیاں گئیاں جنہاں سنگلاں نال جکڑیا حضور دے خاندان نو موٹے موٹے سنگل جڑے ڈنگراں نو نہیں پائے جاندے انہاں بدبختاں نے حضور دے گھرانے نو سنگل مار تواڈے کول حافظ آباد ہے پیر سید فضا حسین شاہ سنگل ویکھ کے نہ بے ہوش ہو گئے تے تھلے ڈگ پہ مینوں آندے نے رضوی صاحب رون یہ آندا رونا تیرا کو مرے پھر میں ویکھاں تو رونا ہے کہ نہیں رونا او تیرا ایک جنازہ اٹھے تے گھر قرآن مچ جاندا ہے جڑے دامن وچ اہل بیت دا پیار رکھ دیو تواڈے نال گل کر رہے ہیں دوجیاں نال مینوں غرض نہیں مینوں انہاں نال کوئی سروکار نہیں مینوں تے حسین دے مستانیاں نال پیار ہے سجنا دل کو پوچھ کے دس مینوں دل کو پوچھ کے دس وہ سنگل جڑے زین العابدین دی لتاں نو مارے بیڑیاں پائیاں جنہاں خنجراں نال حضور دی آل نو ذبح کیتا کربلا او 6 مہینے دے علی اصغر دا کی قصور ایڈے ظالم تو نہ رونا نہیں چاہیے واہ مولوی صاحب
واہ جی قاری صاحب صدقے جاواں تیرے تو ختم پڑھ پڑھ کے تے صدقے دیاں سیریاں کھا کھا کے دماغ خراب ہو گیا. یہ رونا نہیں چاہیے. یہ رونا کدی سنت ہے نبی پاک دی. یہ اتنے میں ایک اور حدیث سنانی. شاہ اور پتہ کی آکھیا میری باں پھڑ کے نا مینوں کھچیا این کھچ کے مینوں آندے رضوی صاحب میں نہ رون لگ پے تے مینوں آندے چیخ نکلی. مینوں آندے ظالماں نے اے سنگل مارے ظالماں نے اے سنگل مارے. ایک خنجر سی جے دو منہ سن. عجائب گھر وچوں خنجر پیا. شاہ صاحب دیاں ڈیکاں نکل گئیاں. مینوں آکھن لگے او ظالمو یزیدیو او 6 مہینے دے بچے دا کی قصور سی؟ دو منہ والے خنجر مارے حضور دی آل. یہ اندر رو نہ یہ اندر رو نہ. حضور اینا روئے اتوں آ گئیاں حضور دی چاچی صاحبہ. تو بیٹھ کے روندا ہوئے نا چاچی آ جائے. وہ پوچھ دی کیوں رونا خیر تے آئی کی ہوئی کیوں رونا؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے میں مشکاۃ شریف پڑھیا حدیث پاک. چاچی صاحبہ آ گئیاں حضور کی ہویا خیر؟ بڑا ہی رو رہے ہو حضور خیر تھے ہے نا طبیعت تے ٹھیک ہے کوئی پریشانی تے نہیں؟ سنی حدیث اور دل تے آج لکھ کے لے جا حدیث. سجنا اے کربلا حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا. حضور میں چاچی اینی گل جبریل آیا ہے میرے کول رب دا پیغام لے کے آیا ہے میری امت میرے اس پتر نو شہید کر دے. میرے اس پتر نو لجے جاگنا تے حدیث دے لفظ بڑے غور نہ سننے نہیں. حضور دی چاچی صاحب آندیاں ابنی ھذا اے دے متعلق آخر حضور حسین دی گل کر دے پر میں اور کی دی گل چاچی اور کی دی گل کر میں حسین دی گل کرنا. اے بیٹا میرا حسین کربلا بھی شہید ہوئے. اینا روئے سرکار نے فرمایا چاچی ایک اور گل دساں تینوں ایک اور گل اے کربلا حدیث دی روشنی میں کربلا سرکار نے فرمایا چاچی مینوں تے جبریل کربلا دی مٹی بھی لے کے دے گئے. او جڑا آیا سی نا او بارش دا فرشتہ وہ علیحدہ آیا تھے جبریل. یہ دو حدیثاں تو ہم سنائیں. وہ جڑی پہلی حدیث سنائی سی جبریل بعد وچ آئے پہلے وہ بارش دا فرشتہ. انہیں پتہ کی آکھیا ان امتک ستقتلہ اے تہاڈی امت نے ایس تہاڈے لاڈلے نو شہید کر دینا. دل تے ہاتھ رکھ کے سنی حضور جی اجازت فرماؤ مینوں رب نے آکھیا مینوں رب نے آکھ کے کہیا جی میرا محبوب آکھے نا او جتھے حسین نے ذبح ہونا ہے نا اس جگہ دی مٹی بھی لے کے دیں جی میرا محبوب آکھے تے لو جی فرشتہ بارش دان دا حضور جی اجازت دیو تو میں مٹی نہ لے آواں. ہائے ہائے حضور رو رہے سن سرکار نے مٹی فرشتہ بارش دا لے کے آیا حضور نے مٹی پیش کی. تے حضور دی ازواج مطہرات وچوں نے ام سلمہ حضور دی بیوی. حضور نے فرمایا ام سلمہ نو بلاؤ ام سلمہ. جدو آئیاں نا حضور نے فرمایا مٹی سنبھال کے رکھ لے. ایک کربلا دی خاک سنبھال کے رکھ لے. اذا سن ابن عساکر دی میں روایت پڑھن لگا کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن حدیث
یہ لفظ نے جڑے آمنہ دے لال دی زبان تو نکلے نے۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل۔ اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لے، جس دن خون بن گئی نا، اے مٹی جس دن خون بن گئی سمجھ نہیں حسین شہید ہو گیا۔ اے جے کربلا شہادت دیاں خبراں حضور دے رہے، اطراف و اکناف بھی پتہ سی حسین شہید ہونا ہے۔ میں چونکہ آج ارادہ کر کے آیا سو میں صرف حدیثاں سنانیاں، میں تاریخ نو نہیں ٹچ کرنا، نا جے ایمان بچانا جے نا تے قرآن حدیث دی روشنی وچ پھر کربلا سمجھ گل وچ رہ گئی سی۔ انما یرید اللہ، رب نے اللہ یہی چاہتا ہے، میں سلیس ترجمہ کرنا، ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی سمجھے گا، اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو، آلائش کو اللہ ہر قسم کی آلائش نجاست لیوذہب عنکم الرجس، رجس آخدے نے پلیتی نو، ناپاکی نو رب چاہتا ہے۔ نبی دے گھر والے ہو، رب یہی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی آلودگی آلائش کو اللہ، وہ جنہاں دے ذکر دی محفل ہے انہاں تو تے پلیتی دور کر دیتی۔ باؤ جی اینا کو رولا جائے آن ہی نہیں دینا۔ یہ تھے اے آندا ہے او ہی آندا جدے دل وچ حسین دا پیار ہے، اے حسینی مجمع اپنے آپ نو حسینی آخنا ہو رے، حسینی ہونا ہو رے۔ یہ اصلی تے نسلی حسینی ہو، اصلی تے جی میں کربلا سننا، میں کہ تو سنی نہیں، تو میرے کو ایک باری سن کربلا، تینوں میں دن تارے وکھا دیاں۔ تینوں کربلا دا پتہ ہی نہیں۔ ادھر 10 محرم لو جی سنو، شہادت امام پاک دی سنو گے، اے دے اوتے میں ہن ختم کرن لگا، بڑے ہوشیار ہو کے سننا پڑنا۔ 71 تن شہید ہو گئے، 70 تے 71 شہید۔ علی اکبر دا لاشا پیا، ایک پاسے قاسم دی لاش رہی، دونوں لاشاں دے درمیان 6 مہینے دا علی اصغر۔ تاریخ دان دسدے نے حسین آئے نا، ایک ہاتھ ننے علی اصغر دا پھڑ کے نا علی اکبر دی لاش اتے رکھیا، ایک ہاتھ وہ 6 مہینے دے بچے دا پھڑ کے نا حسین پاک نے قاسم دے سینے تے رکھیا تے آکھیا پترو میں بھی آ رہا، میں بھی شہید ہو کے میرے آن تک اصغر دا خیال رکھیا جے، میرے آن تک 22,000 کنا ادھر کنے 72 مقابلے وچ 22,000۔ انہاں آکھیا جی انج لڑائی ہوندی رہی نا
اے محمدی کچھار دا شیر ہے، اے حیدر دا پتر ہے۔ حیدر دا معنی پتہ کی؟ ببر شیر۔ لفظ حیدر دا معنی کی میننگ ببر شیر۔ اے شبیر تے شبر۔ امام حسین دا نام شبیر، امام حسن دا نام شبر، معنی کوئی۔ انہاں کہ شبیری اے ببر شیر دا پتری، اے حیدر دا پتر، حیدر حیدر۔ انہاں کہ حیدر دا پتر، انہاں کہ جے ایک دے مقابلے بھی ایک آندا رہا نا جیڑا نیڑے ہی جاندا ہے، انج حسین کٹ کے تھلے سٹدا ہے جویں گاجر کٹ کے سٹ چھڑی دی۔ انہاں کہ ہن کی کریے پھر؟ انہاں کہ گھیر لو، انہاں کہ گھیرا پا لو جی۔ اینی گل امام پاک سواری تے سوار سن، ظالمہ نے گھیرا پا لیا۔ میں اس تو زیادہ نہیں بیان کر سکتا، میرے وچ ہمت نہیں۔ سجے بھی تیر تے کبے بھی تیر، ہائے 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 ہائے۔ امام نے ادھر ویکھیا تے ادھروں بھی تیراں دی بارش، ادھر ویکھیا ادھروں بھی تیراں دی بارش۔ سجے بھی تیر کبے بھی تیر، اگے بھی تیر تے پیچھے بھی تیر۔ میرے حسین پاک دا سارا جسم اقدس تیراں نال پرویا۔ امام حسین گھوڑے تو اللہ دی زمین پہ آ گیا، گھوڑے دی زین اتے سن، سواری دی زین تو خدا دی زمین پہ آئی۔ امام زین العابدین نے پوچھیا لوکاں، کربلا بھی صرف دو ہستیاں زندہ بچیاں سن، حضرت حسن مسنہ تے سجاد۔ امام زین العابدین میرے حسین پاک دا بیٹا نور نظر لخت جگر، دو ہستیاں بچیاں۔ زین العابدین نے پوچھیا تواڈے ابا جی نو گھوڑے دی زین تو خدا دی زمین تے آن تے کتنا ٹائم لگا سی؟ زین العابدین نے فرمایا 9 دقیقہ، 9 منٹ، 1 سیکنڈ لگتا ہے گھوڑے تو تھلے ڈگن تے 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ امام زین العابدین سجاد بیمار کربلا فرماندے 9 منٹ لگے سن، 9 منٹ۔ انہوں نے کہا جی یہ 9 منٹ بڑا نازک سوال، سینسیٹیو۔ انہوں نے کہا یہ پھر سمجھاؤ نا 9 منٹ تھوڑے ابا جی سخی لجپال حسین پاک دا جسم کتھے رہا؟ 9 منٹ۔ فرمایا 9 منٹ ابا حضور کا جسد اقدس نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ خدا کی زمین پر تھا۔ نہ خدا کی زمین پر نہ گھوڑے کی۔ یہ 9 منٹ کتھے رہا ہے جسم؟ زین العابدین کی آنسو رک نہیں رہے تھے، فرمایا نیزے کی نوک پہ۔ میرے امام گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لا رہے تھے نا، ظالموں نے نیزے مارے اور میرے سخی لجپال حسین کے جسم کو 9 منٹ تک نیزوں کی نوک پہ اٹھائے رہے۔ زمین پہ پٹخا حضرت امام پاک، خون بہت زیادہ بہ گیا۔ شمر آگے بڑھا نا گردن کاٹنے کے لیے، آپ نے فرمایا شمر میری آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میری آج تک کوئی نماز، حسینی پھر بڑھو نا۔ اے جے پیغام کربلا، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اے جے سخی لجپال حسین۔
فرمایا گل سن شمر بدکارا، اللہ دے اگے چک لین دے۔ فرمایا بس ایک میری خواہش ہے، جو تساں کرنا سی اگے میرے نہ کر لیا، ہن میری یہ خواہش ہے کہ میں جدو میں شہادت پاواں میرا سر کٹیا جائے تے میرا سب رب دی بارگاہ بھی چکیا ہوئے، میں سجدے دی حالت بھی شہادت پانا چاہنا۔ امام نے نماز پڑھی، ایک مولوی دا اور دماغ خراب ہویا، انہاں کہ اتنے تے پانی نہیں سی، بند ہویا سی، وضو کتھے کیتا سی؟ میں کہا واہ بھائی واہ، تیری عقل تے قربان جاواں، یہ تے بچہ بھی دسے گا، نکا جہا سیفی بچہ ہوندا ایتھے روز محفل وچ اج نہیں آیا، کیا آیا بھائی؟ جی چلا گیا، تھک گیا نا، تقریر بہت ہی لمبی میں کر بیٹھا، کیوں؟ وہ ذکر نہ پاک ہستیاں دا، میں آپ مجبور ہو گئے، مینوں ٹائم دا پتہ ہی نہیں، پھر کڑیاں نہیں میں ویکھدا، میں کڑیاں والیاں نوں ویکھ لے۔ دو سجن رات نوں رازو نیاز دیاں گلاں کرن، رازو نیاز دیاں گلاں سجن راتی کرن، پچھلی رات دے پچھلے پہر، وہاں دے ٹائم بہتا نہیں ہو گیا، وہاں دا ویکھن والا کی ٹائم ہوئی، وہاں دا 2 بج گئے، 2 بج گئے، پھر ٹائم دا پتہ لگدا، گلاں جو انہاں دیاں شروع گلاں، ہائے ہائے اکھے جی پانی تے ہے سی، پھر امام نے وضو کتھے کیتا؟ میں کہ خدا تینوں عقل دے انیا، اور میں کچھ نہیں آندا، عقل دیا انیا، عقل ماری گئی آ، جے پانی نہ لبے تے پھر کی کری دا؟ آواز نہیں آئی، جنہاں نوں نہیں پتا انہاں نوں بھی میں دسنا چاہنا مسئلے دا پتہ لگ جائے، پانی نہ لبے تے پھر کی کری دا؟ تینوں خدا ہدایت دے ہو، تینوں سمجھ آئے ہو، تینوں عقل آئے، ظالماں پانی تے ہے کو نہیں سی، یہ جھوٹیاں کہانیاں بنائیاں، میں کہانیاں تیرے ابے نے نہیں بنائیاں، یہ نبی پاک نے دسیاں نے گلاں۔ تیمم، ایک سید نے آکھا کر تیمم، سید نیت نماز کھلوتا، او مولوی تیرے نالوں تے او چنگا، او باغ دا مالی چنگا جنہیں آکھیا کر تیمم، سید نیت نماز کھلوتا۔ واہ امام، سجدے میں میرے امام گئے نا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، خنجر چلا، امام پاک نے دیکھا کہ میری گردن پہ خنجر چلا رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے قاتل قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا، تقدیر کا قلم چل چکا، پر ایک گل رہ گئی، دنیا تو جاندیاں دنیا تو میں اپنے نانے دی او پیش ہوئی جڑی مسجد نبی وچ بہ کے میرے نانے نے میرے نال گل کیتی سی نا، میں وہ ویکھنا چاہنا، اے جڑی عبا پائی ہے نا، اے دے بٹن تے کھول ذرا۔ انہیں آخیا کی ویکھنا جی؟ انہوں نے کہا میں تین دسنا، کھول بٹن۔ انہیں عبا دے اتنے بٹن 4 کھولے نا، آپ نے شہادت آخری وقت، اللہ تیرا شکر، میرے نانے پاک محمد پاک نے مسجد نبی ریاض الجنہ وچ بہ کے مینوں آکھیا سی حسین میں ایک دھبے دار کتے نوں ویکھ رہا جیڑا تیرے خون وچ منہ مار دے، او دی چھاتی دے برس دے نشان سن، فل بہری۔ فرمایا شکر ہے نانے دی پیش گوئی آج سچی ثابت ہو گئی۔ پھر امام نے بڑی جرت نہ فرمایا او
تبے دار کتا تو ہے جڑا میرے خون نال منہ رنگین کرے گا۔ امام پاک نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی زبان پہ لفظاً ظالم نے گردن کٹ دی۔ امام زین العابدین نو کسی نے پوچھیا تواڈے ابا جی دے جسم تے زخم کنے سن؟ لو سننا کربلا دی شہادت حسین، روایت امام زین العابدین دی بیمار کربلا سجاد فرمایا میں ابا جی دے جسم تے زخم گنے سن 360 کنے امام پاک دا تیرہ نال زخم چھلدی کرتا۔ امام پاک شہید ہوئے نا، وہ کوڑا دوڑیا نا جس ویلے توڑ تو امام شہید ہوئے، کوڑا دوڑیا خیمیاں والا، میں انہاں خیمیاں دی بھی زیارت کر کے آیا۔ وہ سارا بیان ایک محفل وچ میں نہیں ہو ہی نہیں سکتا، پر انی گل سمجھ لو کوڑا دوڑیا نا۔ سیدہ زینب پاک جو میرے حسین پاک دی ہمشیرہ سن، علی پاک دی بیٹی سیدہ زینب پاک، اللہ اکبر، بیبیاں نے آکھیا زینب کوڑا آ رہے ہے، حسین کوئی نہیں، کوڑا آ رہے اتھے حسین۔ سیدہ زینب نے، میں وہ خیمہ بھی ویکھیا سیدہ زینب دا، ہائے 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 جتھے کھلو کے اپنے بھائی نو شہید ہوندیاں ویکھ رہی ہیں۔ شالا مر نویر کسے دے نہ ہون لبانیاں پہنا، جس پہن نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لیڑا۔ سیدہ زینب نے یوں کر کے دیکھا نا، یوں کر کے فرمایا فی امان اللہ فی امان اللہ، بھائی حسین اللہ کے سپرد، اللہ کے، میرے حسین شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، شہید ہوئے نا ادھر خواب میں، ادھر حسین 10 محرم سن 61 ہجری 61 ہجری 10 محرم جمعے کا دن، زور کے وقت امام شہید ہوئے۔ این اسی وقت مدینہ طیبہ میں ام سلمہ نے خواب دیکھا، خواب میں نبی پاک رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار۔ ام سلمہ فرمانی ہیں دوپہر نو میں ستی خواب وچ نبی پاک نو ویکھیا، داڑھی مبارک تے کٹا پیا علی رأسہ ولحیتہ التراب، حضور دے سر اقدس تے بھی مٹی تے داڑھی مبارک تے بھی خواب تے ہاتھ وچ خون دی بوتل پھڑی، نبی پاک نے ہاتھ وچ چہرے مبارک تے تھکاوٹ، لباس تے بھی گرد و غبار، تے خواب وچ پوچھدیاں نے کہ یا رسول اللہ اے میں کی ویکھ رہی ہوں، اے کی حال بنیا تہاڈا؟ تے حضور ہاتھ وچ شیشی بھی پھڑی جے خون دی۔ نبی پاک نے خواب وچ پتہ ام سلمہ نے کی فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف پڑھ مسلم، حضور نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے حدیث نعمت واسطے عرض کرنا، جنیاں گلاں تانوں سنائیاں نے ساریاں حدیث پاک، ساریاں ذکر حسین فی الحدیث۔ لو جی اے آخری حدیث ہے، فرماندیاں نے میں آکھیا حضور خیر ہے؟ حضور نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، فرمایا ام سلمہ میں ہونے کربلا وچوں آیا، قتل الحسین آنفا، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔
حسین کے مقتل سے کربلا سے آ رہا ہے۔ حضور تو یہ شیشی، خون والی شیشی، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، جب کربلا میں شہادتیں ہو رہی تھی نبی پاک بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے۔ فرمایا ام سلمہ جب بیدار ہوئی نا خواب سے، اگر تقریر یاد ہے جو میں نے پہلے بتایا، حضور نے مٹی کس کو دی تھی اور کیا فرمایا تھا؟ جب یہ مٹی سمجھ لینا حسین اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني الحسین قد قتل۔ اکھ کھلی نا، آکھیا حضور نے مینوں مٹی دیتی سی، خواب وچ ویکھیا حسین شہید ہو گئے۔ ٹیلی کمیونیکیشن دا دور نہیں سی، نہ وائرلیس، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون۔ انہاں کیا خواب وچ ویکھیا حسین شہید ہو گئے، حضور دس رہے نے میں حسین دے مقتل تو آ رہے، میں مٹی نہ ویکھاں جڑی حضور نے دتی سی۔ انہاں ایک غلاف وچ وہ مٹی شیشی وچ پا کے نا اوتے سوہنا جہا غلاف چڑھا کے گنڈ ماری سی۔ انہاں گنڈ کھولی نا، جس ویلے شیشیاں باہر کڈی تے ویکھیا مٹی نہیں سی، خون سی، مٹی نہیں سی۔ آپ نے پھر مدینہ شریف اعلان کرا دیتا، انہوں نے کہا لوکو کربلا وچ حسین شہید ہو گیا، حسین شہید ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز نے صحیح کہا ہے، شاہ بادشاہ، لو جی ختم، کلیجہ ٹھارو میرا، ایک ولی ایک نعرہ مارنا ہے، شاہ وی حسین، مزہ نہیں آیا درود